اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین لعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ بات مختلف ذاکرین، علماء اور مختلف تقریروں میں سنا ہے کہ بار بار ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں، اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کریں، دست دعا بلند کریں۔ اور خداوند عالم نے وعدہ لیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وعدہ کیا ہے بلکہ ضمانت بھی لی کہ اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے دعا کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ آپ دعائے کمیل میں سنتے آئے ہیں کہ خداوند عالم خود فرما رہا ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا ہے اور میں نے جو ہے اس کی قبولیت کی ضمانت لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اور خداوند عالم نے خود، جیسا کہ خطبہ شعبانی ابھی آج سن چکے، خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن سب سے اہم اور ضروری مسئلہ کہ جس پر آپ کے اذہان عالی تک یہ بات پہنچانا ہے کہ آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ بارہا مومنین یہ سوال کرتے ہیں، بارہا یہ سوال پیش آتا ہے کہ ہم بار بار دعا کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، بار بار گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ خود آج ہی کے دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے یہی شکایت کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ روایت میں خود موجود ہے کہ کئی بار لوگ آنے کے بعد مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور یہی شکایت کی کہ مولا، جب خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہم دعا کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم گڑگڑاتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ بیان جو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے اذہان عالی تک جو اہم پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، اور آپ یقیناً دعا کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور خداوند عالم نے وعدہ بھی کیا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے تو خداوند عالم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، خداوند عالم ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ جیسا کہ خود پیغمبر اکرم سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم انسان کی دعائی کے ذریعے سے اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول ہو قبول نہ ہو، اس لیے کہ قبول نہ ہونے کے جو اسباب ہیں، قبول نہ ہونے کے جو عوامل ہیں، اس کو روایات میں اور احادیث نے بیان کیا ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں جو اہم گفتگو، اہم ٹاپک اور موضوع جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، تو آپ ذرا توجہ کریں، جو پوائنٹس، جو نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے دعا کے قبول نہ ہونے کی، یوں تو دعا کے لیے بہت ساری چیزیں، آداب اور شرائط دعاؤں کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، آپ علماء و ذاکرین سے بھی سنتے آئے ہیں کہ فلاں وقت میں دعا کریں، مثلا اوقات بیان کیے گئے دعا کے، یہ کہا گیا ہے کہ مثلا اذان کے وقت انسان دعا کرے، بارش کے وقت مثلا دعا کرے، مغرب کے وقت دعا کرے، یا پھر اور بھی جو مقامات بیان کیے گئے ہیں، جو شرائط بیان کی، مثلا باوضو ہو کر دعا کرے، قبلہ رخ ہو کر انسان دعا کرے، یہ کہ غم کے وقت انسان دعا کرے، سحر کے وقت انسان دعا کرے، جو اوقات بیان کی گئے، جو شرائط بیان کی گئے، یہ تمام کے تمام جو ہے آپ حضرات کے اذہان عالی میں موجود ہیں۔ لیکن ان تمام شرائط کے باوجود بھی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے اہم مسئلہ جو ہے، یاد رکھیے
کہ ہماری دعا قبول نہ ہونے کا، اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو. جیسا کہ آپ کے ہمارے مولا آقا حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جس وقت بھی جب بھی کوئی امر یعنی کوئی کام آپ کے سامنے آتا تھا، درپیش ہوتا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز کے لیے مصلی بچھاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے جو بھی امر مہم ہوتا تھا، اور آنے کے بعد آپ مصلی عبادت پر آنے کے بعد دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ آپ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا ہماری اس دنیا میں قبول ہو. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی قد ہممت بامر، پروردگار اے میرے معبود، اے میرے اللہ، میں نے ایک کام کا ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا ہے، سوچا ہے. یہ مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اور نہیں کہ میں نے ارادہ کیا، بلکہ میرے اس ارادے کو قد علمتہ، تو اس بات کو جانتا ہے. اور یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ خداوند عالم ہماری تمام باتوں کو جانتا ہے. یاد رکھیے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کہ جو ہمیں خداوند عالم سے قریب کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ کے قریب لے جاتا ہے. جتنا خدا پر ہمیں ہمارا بھروسہ ہوگا، جتنا خداوند عالم پر ہمارا اعتماد ہوگا، جتنا مضبوط انسان کا عقیدہ ہوگا خدا سے متعلق، اتنی زیادہ انسان کی دعائیں قبول ہوگی. تو مولا کیا فرما رہا ہے کہ جو میں نے ارادہ کیا ہے، جو ہم کام کرتے ہیں اسے تو خدا جانتا ہی ہے، لیکن حتیٰ کہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو بھی خداوند عالم بہتر طور پر جانتا ہے اور اسے معلوم ہے. ہم خود قرآن مجید میں روایات میں اس بات کی طرف جو اشارہ کیا گیا اس کو بہتر جانتے ہیں کہ خداوند عالم حتیٰ کہ جو ہمارے ما فی الصدور ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ما فی الاذہان ہے، جو ہمارے ذہنوں میں ہے، حتیٰ کہ خداوند عالم بہتر طور پر جانتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار تو میرے ارادوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود واقعاً عجیب منزل ہے. آپ تصور کریں، آپ سوچیں، آپ غور کریں، کیا خیر ہے مولا پروردگار، جو بھی میں نے ارادہ کیا ہے، جس کام کا بھی میں نے ارادہ کیا ہے، تو چونکہ اس کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ساتھ میں ضروری نہیں ہے، میں نے کہا کہ ہر دعا، ہر کام، ہر بات پوری ہو. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مولا امیر المومنین کیا کرے، جب کہ تو میرے ان تمام ارادوں سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک جملہ واقعاً بہت قیمتی ہے کہ جو مولا امیر المومنین ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح سے دعا کرو، کس طرح سے اظہار عاجزی اور انکساری کریں، کس طرح سے اظہار جو ہے دعا کریں. کیا فرمانا ہے کہ پروردگار جو میں نے ارادہ کیا ہے، اگر اس میں خیر ہے، اگر اس میں بھلائی ہے، اگر اس میں نیکی ہے، اگر اس میں اچھائی ہے، کہاں؟ دین میں میرے اور میری آخرت میں. انکان فی دینی و دنیای و آخرتی. پروردگار اگر یہ جو کام، مثلا آپ بھی ارادے کرتے، بہت سارے کام صبح سے لے کر شام تک بہت سارے کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس سے میں صرف دنیا تک جو ہے اس کی بھلائی، اس کی خیر، اس کی اچھائی ہوتی ہے، اس کا فائدہ جو ہے صرف دنیا میں ہوتا ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض ایسے کام آپ انجام دیتے ہیں کہ جن میں صرف جو ہے دنیا میں ممکن ہے آپ کو کوئی جو ہے اس کا جو ہے بینیفٹ، اس کا کوئی فائدہ، اس کی کوئی بھلائی نہ ہو، اور ممکن ہے کہ صرف آخرت میں اس کا فائدہ ملے. تو مولا نے یہاں میں جو سب سے اہم بات بیان کی ہے وہ یہ سوچنے کی، مولا نے کیا فرمایا کہ پروردگار اگر میرے اس کام میں دین، دنیا اور آخرت میں اگر کوئی بھلائی ہے دونوں جگہ، تو فیسر لی، تو میرے اس کام کو پورا فرما. یعنی اس کا یہ مطلب جو ہمیں اس مولا کی دعا سے پتہ چلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان یہ صرف سوچے کہ ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ ملے یا نہ ملے، نہیں، بلکہ ایک مومن کا ارادہ یہ ہو کہ پروردگار ہم جو بھی کام کریں تو دین کے لیے بھی کرے، دنیا کے لیے بھی کرے، اپنے دنیاوی امور کے لیے بھی کرے، آخرت کے لیے بھی کرے. یعنی گویا فائدہ ہمیں دو طرفہ سوچنا ہے، صرف ایک طرفہ نہیں سوچنا ہے کہ صرف ہمیں دنیا میں فائدہ ملے، نہیں. اسی لیے بیان ہوا کہ اگر اس میرے کام میں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے تو فیسر لی، تو پروردگار میرے اس کام کو پورا فرما. لیکن اگر اس میرے کام میں مثلا جو مولا نے دعا کے ذریعے سے اظہار کیا ان جملوں کا اور ہمیں ایک درس دیا ہے اور واقعا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار اگر میرے اس کام میں دین، دنیا اور آخرت میں کوئی نقصان ہے،
تو فصرفو انی، تو پروردگار اس میرے کام کو روک دے، پورا نہ فرما. کیوں؟ اس لیے کہ تو بہتر جانتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا. انت علام الغیوب، پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ اگر واقعی اس کام کو پورا ہونا ہے تو پورا ہو جائے، اگر واقعی نہیں ہونا ہے، اگر اس میں مصلحت نہیں ہے، اگر اس میں خیر نہیں ہے، اگر اس میں بھلائی نہیں ہے، تو پروردگار میرے اس کام کو روک لے. تو یقیناً یہ ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر ہماری بہت سی ایسی دعائیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ ممکن ہے کہ اس میں ہمارے لیے تو اس میں دنیا میں فائدہ نظر آ رہا ہے، ہمیں تو اس میں سامنے جو ہے بینیفٹ نظر آ رہا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو سامنے کی چیز ہے اور اس میں ہمیں بہت فائدہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ دنیا میں تو اس کو آپ کو فائدہ ملے، لیکن ممکن ہے کہ اس سے کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے، اس سے آپ کی جو ہے قیامت کی زندگی، اعمال کی زندگی جو ہے خصوصاً یوم حشر کی جو زندگی وہ برباد ہو جائے. تو لہذا آپ کی بعض دعائیں خداوند عالم قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ اس سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہے لیکن اس سے آخرت میں کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہے، بجائے یہ کہ فائدے کے آخرت میں بھی آپ کا نقصان ہے اور آپ کے لیے عذاب ہے. لہذا خداوند عالم آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کرتا. تو یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں سب سے پہلی چیز خداوند عالم کی قضا، خداوند عالم کی قدر، خداوند عالم کی حکمت، خداوند عالم کی تقدیر جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ممکن ہے ہم اسے بھلا سمجھتے ہوں، ممکن ہے کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہو کہ جسے ہم درک کر رہے ہیں، لیکن پروردگار بہتر جانتا ہے. ممکن ہے کہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے بہت اچھی لگے. عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خود مشاہدہ کریں اس بات کا، آپ خود اپنی دنیا میں اس چیز کو دیکھیں کہ مثلا آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، خدا نخواستہ وہ بچہ وہ بیٹا بیمار ہے، خدا نخواستہ اسے جو ہے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اسے نیمونیا ہو گیا ہے یا اور کوئی بیماری ہے، اور وہ بچہ آئس کریم کی خواہش کر رہا ہے. سردی کا زمانہ ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس آئس کریم کو بچے کو دے دیا کہ جو مانگ رہا ہے تو ممکن ہے کہ یہ اور مزید بیمار ہو جائے اور یہاں تک کہ ہلاکت میں پڑ جائے، مر جائے خدا نخواستہ. تو ایک باپ جو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس بچے کے مطالبے کو، اس بچے کے التماس کو، اس بچے کی درخواست کو باپ کیا کر دیتا ہے؟ رد کر دیتا ہے. بچہ روتا ہے، بچہ گڑ گڑاتا ہے، بچہ مانگتا ہے، لیکن باپ چونکہ اس کی مصلحت کو جانتا ہے، چونکہ باپ جانتا ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہے، لہذا اس بات کو قبول نہیں کرتا. اگرچہ بچے کی نظر میں آئس کریم بہت اچھی چیز ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہی ہمارا اور خدا کا حال ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کی دعا کرتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کو مانگتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں خدا عالم کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، اپنے فائدے کے اعتبار سے. لیکن جس طرح سے ایک باپ جو ہے مصلحت کو سمجھتا ہے، ایک باپ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں آپ کا نقصان ہے، آپ کی ہلاکت ہے، آپ کے لیے جو ہے سوء عاقبت ہے، لہذا باپ آپ کے مطالبے کو رد کر دیتا ہے. اسی طرح سے خداوند عالم کو جو کہ باپ سے کہیں زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے اور جو باپ سے کہیں زیادہ جو ہے علم رکھتا ہے کہ یہ ہماری ممکن ہے کہ آگے چل کر اس میں کوئی نقصان ہو، یا ہماری عاقبت میں کوئی نقصان ہو، یا ہماری آخرت میں اس کو کوئی نقصان پہنچے، لہذا خداوند عالم جس طرح سے باپ ایک مطالبے کو بچے کا رد کر دیتا ہے، اسی طرح سے خداوند عالم بھی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. تو اگر یقیناً آپ سمجھ لیں گے سب سے اہم بنیادی سبب کہ جس بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کہ ہم مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، لیکن خداوند عالم اس کو قبول نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن خداوند عالم اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور یقیناً خداوند عالم علام الغیوب ہے، اور یقیناً ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے خداوند عالم بہتر جانتا ہے. دوسری چیز کہ جو دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے، جو بنیادی اور ضروری جو ہے نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے تقدیر اور مصلحت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک انسان کا خداوند عالم چاہتا ہے کہ امتحان لے، دعا کے قبول نہ ہونے. آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم مومنین کا امتحان لیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے درجات میں
جو خداوند عالم اضافہ کرتا ہے وہ ہمارے امتحانات کی بنا پر کرتا ہے. بنا امتحان کے کسی کو بھی دنیا میں بھی درجہ نہیں ملتا. ظاہر سی بات ہے کہ جب بنا امتحان کے دنیا میں کسی کو درجہ نہیں ملتا تو لہذا آخرت میں بھی کوئی انسان کو درجہ نہیں ملتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس انسان نے زندگی میں کسی بھی کالج کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی تیاری نہ کی ہو اور جانے کے بعد وہ جو ہے جب سال کا آخری دن آئے کہ جب ایگزامس ہو رہے ہوں سالانہ ایگزامس ہو رہے ہوں تو اس وقت جا کر وہ امتحان حال میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں جو ہے امتحان دوں گا تو یقیناً جو امتحان گاہ میں جو آدمی موجود ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے یقیناً آپ کو بھگا دے گا بھائی آپ نے سال بھر کوئی تیاری نہیں کی تو لہذا آپ امتحان میں شریک نہیں ہو سکتے. اور جب انسان امتحان میں شریک ہوتا ہے تیاری کرنے کے بعد تبھی اس کو جو ہے جزا ملتی ہے تبھی اس کو جو ہے خداوند عالم جس طرح سے انسان کو کرتا ہے اسی طرح سے دنیا میں بھی لوگ جو ہے اس کی جزا اور اس کو ثواب عطا کرتے ہیں. اب چاہے وہ پوزیشن کے اعتبار سے ہو چاہے جس اعتبار سے بھی انسان کو اس کی جزا ملتی ہے. تو اسی طرح سے خداوند عالم بھی امتحان کی بنا پر ہمارے درجات میں اضافہ کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ امتحان مومن کا ضرور ہونا امتحان مومن کا ضرور ہونا اس سے ہم بچ نہیں سکتے. بہت ساری روایتیں اس بات کی طرف نشاندہی بھی کرتی ہے. خود خداوند عالم نے سورہ عنکبوت میں بھی اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا ہے. کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں بلکہ ان کا امتحان لیا جائے گا ان کی آزمائش کی جائے گی اور اس کے بعد ہی درجہ دیا جائے گا. صرف یہ کہنا کہ ہم ایماندار ہیں ہم مومن ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی درجہ ملے. لہذا آپ کو امتحان دینا ہے. تو خداوند عالم امتحان لیتا ہے مومن کا. آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش کیسی ہوتی ہے کبھی دعا کے قبول ہونے کے ساتھ جو ہے مومن کی آزمائش کی جاتی ہے اور کبھی دعا کے قبول نہ کرنے میں. اس میں خداوند عالم کی جو بھی مصلحت رہتی ہے خداوند عالم بعض اوقات دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندے مومن کس قدر مجھ پر بھروسہ کرتا ہے کس قدر مجھ پر توکل کرتا ہے. اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں زبان سے کہ پروردگار ہم تجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم تجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تھوڑا سا جو ہے ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو یقیناً ہم خداوند عالم کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر بھٹکنے لگتے ہیں. آج آپ خود مشاہدہ کریں اپنے اطراف میں اپنی بستی میں اپنے آس پاس کتنے ایسے افراد ہیں جو ادھر ادھر جاتے ہیں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے سب سے عظیم بارگاہیں موجود ہیں سب سے اچھی جو ہے بارگاہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم در در بھٹکتے ہیں. کبھی کسی بابا کے پاس ہم جاتے ہیں کبھی کسی پنڈت کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی کسی تانترک کے پاس چلے جاتے ہیں دنیا بھر میں پھرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس خداوند عالم پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام جیسی بارگاہیں موجود ہیں کہ جہاں ہم اپنی دعاؤں کو اپنی منتوں کو اور اپنی دلی حاجات کو قبول کروا سکتے ہیں. لیکن ہم کیا ہوتا ہے ہم کہنے کو تو مومن ہیں لیکن اس کے باوجود ہم در در بھٹکتے ہیں. اگر اولاد نہیں ہے تو ہم ادھر ادھر جاتے ہیں پیسے میں تھوڑا سا پریشان ہو گئے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں قرض تھوڑا زیادہ ہو گئے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. بجائے یہ کہ ہم اپنی زندگی میں دو چیزیں ضرور جو ہے اس پر عمل کریں. ایک توکل کریں دوسرے توسل کریں. یہ دونوں چیزیں ایک مومن کا اسلحہ ہے. خدا پر بھروسہ کریں اہل بیت سے توسل کریں اس کے ذریعے سے تمام ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ وکان الانسان عجولا جیسا کہ قرآن نے کہا کہ انسان بہت جلد باز ہے انسان جلدی جلدی نتیجہ چاہتا ہے. ہم صبر نہیں کر سکتے. ہم نے آج دعا مانگی ہم چاہتے ہیں آج ہی قبول ہو جائے ہم نے ابھی دعا مانگی ہم چاہتے ہیں کہ ابھی قبول ہو جائے. لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ کوئی مصلحت ہو لہذا ہمیں پروردگار عالم پر بھروسہ رکھنا چاہیے جو کہ بہت لوگوں میں کم ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے سے جو ہے اس مسئلے پر جو ہے روشنی ڈالوں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا. اس واقعے کو مرحوم شیخ بہائی علیہ الرحمہ کہ جو ہمارے بہت بزرگ عالم گزرے ہیں اور مرجع تشیع کے بہت عظیم مرجع گزرے ہیں کہ جنہوں نے مکتب تشیع کی بہت سی خدمتیں کی ہیں اور آپ ایک ایسے نادر مراجع اور علماء میں سے تھے کہ جو کئی علوم میں ایک ہی وقت پر ماہر تھے کئی علوم پہ ماہر تھے. نہ یہ کہ صرف علم فقہ
نہ یہ کہ صرف علم عقائد، نہ یہ کہ صرف مثلا علم منطق اور علم نحو اور علم عربی مثلا جسے ادب عربی کہا جاتا، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی آج جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں اکثر و بیشتر ایسے علوم ہیں جن سے جناب شیخ بہائی واقف تھے، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ جیومیٹری ہو، تمام علم نجوم، علم حیات، علم عمر، علم جفر وغیرہ تمام علوم سے جناب شیخ بہائی بھی واقف تھے۔ آپ نے اپنی کتاب میں منظوم یعنی نظم کے ذریعے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ خداوند عالم پر کتنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، جس وقت کی ہے اسی وقت قبول ہو جائے، اگر نہیں ہوئی تو ہم ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ جو خداوند عالم کی عبادت کیا کرتا تھا، اور دور شہر سے ایک پہاڑ تھا سنسان کہ جہاں جا کر وہ عابد خداوند عالم کی عبادت کرتا تھا، اور اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس کے لیے خداوند عالم نے جنت سے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ آپ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل پر مننا و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں جنت سے کھانا آنا۔ اہل بیت کے یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جنت سے جو ہے کھانا آتا، مثلا نہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں، واقعاً اگر انسان مومن ہے تو اس کے لیے جنت سے کھانا ہمارے آپ کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن واقعاً ایسا عمل ہو تو جنت سے اس کے لیے جو ہے باقاعدہ کھانا آتا تھا۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ خداوند عالم نے چاہا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ عابد ہونا الگ شے ہے، عارف ہونا الگ شے ہے۔ انسان عابد بھی ہو اور انسان عارف بھی ہو، اگر وہ عابد کہ جس کے پاس عرفان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، ایسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یعنی عابد بھی ہونا ضروری ہے، عارف بھی ہونا ضروری ہے۔ تو امتحان کیسے ہوا، آزمائش کیسے ہوئی کہ خداوند عالم نے فرشتوں کو مجھ دیا کہ اب اس سے جنت سے کھانا نہ بھیجا جائے۔ ہوا یہ کہ ایک وقت کا کھانا آنا بند ہو گیا۔ اب یہ عابد جو ہے مسلح عبادت پر انتظار کر رہے گا، اب کھانا آئے گا، تب کھانا آئے گا۔ کافی دیر تک انتظار کیا لیکن کھانا نہیں آیا، یہاں تک ظہر سے جو ہے عصر کا وقت ہوا۔ اب یہ جو ہے مسلح عبادت پر بیٹھا ہوا ہے، عبادت پر عبادت کر رہا ہے، نماز، رکوع، سجدے، تسبیح، تحلیل کرتا جا رہا ہے، یہاں تک مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مسلح عبادت پر بیٹھے بیٹھے یہ عبادت کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں اسی انتظار میں کہ جنت سے کھانا آئے گا، لیکن مغرب بھی ہو جاتی، انتظار کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کھانا نہیں آتا۔ ایک دن یہی گزر جاتا ہے، یہ دوسرا دن آتا ہے، تو اب یہ عابد جو اب تک اتنے خلوص کے ساتھ، اب تک اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر رہا تھا، اب تھوڑا سا اس کا دل جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے کہ اب کھانا کیوں نہیں آیا، اب پریشان ہونے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم آپ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم بڑے خلوص سے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خلوص سے روزہ رکھ رہے ہیں، بڑے خلوص سے حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑی سی پریشانی آ گئی، مال میں نقصان ہو گیا، دکان میں نقصان ہو گیا، بزنس میں نقصان ہو گیا، یا اور کوئی پریشانی آ گئی، بچے بیمار ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو خمس بھی دیتا ہوں، تو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب شیطان اس کو بہکانا شروع کر دیتا ہے کہ تم تو اتنے بڑے عابد ہو، لیکن تمہارے ساتھ ہی یہ کیسا کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر کسی مومن کے پاس کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت نہیں آتی تو وہ مومن نہیں۔ روایات موجود ہیں کہ وہ مومن نہیں، مومن ہے تو مشکل ہوگی، مومن ہے تو پریشانی ہوگی، مومن ہے تو مصیبت ہوگی، اس لیے کہ دنیا آسائش کی جگہ نہیں ہے، دنیا آرام کی جگہ نہیں، اور بالخصوص مومن کے لیے تو اور آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے تو خداوند عالم نے آرام یہاں پیدا ہی نہیں کیا، جیسا کہ جناب عبداللہ بامقانی نے اپنی کتاب مرات الرشاد میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے راحت، آسائش، آرام اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور جہاں پیدا کیا وہاں لوگ تلاش نہیں کرتے انہیں آخرت میں۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی آرام نہیں ہے، بالخصوص مومن کے لیے کوئی آرام نہیں ہے، آسائش نہیں ہے۔ تو ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں تو خداوند عالم کی بارگاہ سے جب شیطان بہکاتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لہذا نماز چھوڑنے لگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ چھوڑنے لگتے ہیں، حج بہت سے لوگ جو لوگ باقاعدہ خمس و زکوٰۃ کے پابند ہے، اگر تھوڑا بہت بزنس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے، خمس دینا بند کر دیتے۔ ایسا نہ کرے آپ،
اس لیے کہ آپ اس عابد کے واقعے میں دیکھیں کہ جب اس کا 1 دن کھانا 2 دن کھانا آنا بند ہو گیا تو مرحوم شیخ بھائی کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے اس پہاڑ سے چلا، اور چلنے کے بعد قریب میں ایک بستی تھی، کفار و مشرکین کی بستی تھی، وہاں آیا اور آنے کے بعد جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد ایک شخص باہر نکلا، اس سے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دے دو۔ اس نے اس شخص کو 3 روٹیاں، اس شخص نے اس عابد کو 3 روٹیاں دی۔ اب جیسے ہی وہ عابد چلا تو مرحوم شیخ بھائی کہتے ہیں کہ اس مشرک کے گھر پر کتا تھا، جیسے وہ عابد چلا تو پیچھے پیچھے کتا بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب یہ عابد پریشان کہ آخر وجہ کیا ہے، سوچا بھوکا ہوگا لہذا ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی۔ اس کتے نے وہ روٹی کھا لی اور کھانے کے بعد پھر اس عابد کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ عابد پھر پریشان ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، لہذا دوسری روٹی بھی کتے کے حوالے کر دی، کتے کو دے دی۔ پھر کتا دے گئے تو کھا کر جو ہے پھر پیچھے پیچھے ساتھ میں چلا آ رہا ہے۔ تیسری روٹی دے دی۔ اب جب تینوں روٹیاں دے دی تو مطلب عابد غصہ ہو کر اس کتے سے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی کہ میں نے تینوں روٹیاں تجھے دے دی لیکن اس کے باوجود تو میرے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ عزیزوں دوستوں، یہی جو ہے یہ جملہ جو ہے ہم سب کے لیے ایک درس ہے جو اس کتے نے کہا ہے۔ مرحوم شیخ بھائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کتا قوت خداوندی سے گویا ہوا، یعنی بولنے لگا اور کیا کہتا ہے کہ اے عابد شرم مجھے نہیں تجھے آنا چاہیے، اس لیے کہ میں اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوں کہ میرا مالک کہ جس کے گھر پر میں رہتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے کھانا دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا نہیں دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تر و تازہ کھانا مجھے دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سوکھی روٹیاں جو ہے میرے سامنے ڈال دیتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بالکل مجھے کچھ کھانا نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود میری وفاداری اتنی ہے کہ میں اپنے مالک کا در کبھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن تو اتنا بے وفا ہے، تو اتنا جو ہے نادان ہے کہ ایک وقت 2 وقت 1 دن 2 دن تجھے مالک کی طرف سے کھانا نہیں آیا تو اس کا در چھوڑ کر غیر کے در پر چلا آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا بتا رہا ہے کہ انسان کتنا جو ہے اپنے پروردگار عالم پر بھروسہ کرتا ہے، کتنا انسان بے وفا ہے، کتنا انسان جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ سے جو ہے جلد لوٹ آتا ہے اگر 1-2 دعائیں قبول نہ ہو۔ عقیدہ رکھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ اگر اپنی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، کوئی پریشانی حل نہیں ہوتی تو عزیزان گرامی خداوند عالم پر اعتقاد رکھیں، اعتماد رکھیں کہ ممکن ہے کہ ہماری اس دعا کو کہ جو ہم نے کی ہے خداوند عالم نے بھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن جو ہم نے عمل کیا اس کی جزا میں ضرور روز قیامت ملے گی۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جب روز قیامت لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو دعائیں ان کی قبول نہیں ہوئی ہے، جب اس کا ثواب اور اس کی جزا دیکھیں گے تو لوگ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہاں تمنا کرے گا کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، جو جزا جو ثواب اس کو روز قیامت ملنا۔ تو خداوند عالم کے محبت، اس کا لطف اور کرم یہ کہ بعض دعائیں ہمارے قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ممکن ہے کہ دنیا میں ہمیں تھوڑا سا مل جائے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ کو زیادہ دے، خدا چاہتا ہے اس کا آپ کو اجر زیادہ سے زیادہ ملے، اور دعا قبول نہیں ہوتی اس کا اجر اور ثواب آپ کے لیے آخرت میں خداوند عالم مخصوص کر دیتا ہے۔ لہذا آپ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو کوئی عمل میں کمی نہ ہو، دعا میں کمی نہ ہو، نماز میں کمی نہ ہو، صدقہ و خیرات میں کمی نہ ہو، اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی یہ خداوند عالم کی حکمت اور اس کی مصلحت ہے وہ بہتر جانتا ہے، لہذا ہم اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر اعتماد رکھیں۔ یہ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور تیسری وجہ کہ جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ تیسری وجہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارا اپنا کردار، ہمارے گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنے ہمارے گناہ ہیں، نہ جانے ہمارے کتنے ایسے اعمال ہیں
کہ جو ہماری دعاؤں کو بارگاہ خداوندی تک جانے سے روک دیتے ہیں. نہیں پہنچ پاتی ہماری دعائیں, مستجاب نہیں ہو پاتی. اس کا کیا سبب ہے؟ ہمارے گناہ, ہمارا اعمال, ہمارا کردار ہے, خصوصاً بالاعمال. اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو روک دیتے. اس بات کی طرف ہمارے آپ کے مولا آقا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے کمیل میں کیا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں. کبھی غور کریں, واقعاً کتنے دینی معارف کا مجموعہ ہے یہ دعا. ایک ایک جملہ جو ہے ہمارے لیے قیمتی ہے مولا امیر المومنین کا, کہ جو ہمیں خدا سے, دین سے, مذہب سے قریب لے جاتی. غور کریں, صرف دعا کو پڑھے نہیں بلکہ غور کریں کہ کیا فرما رہے ہیں. کیا فرماتے مولا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتك الأعصم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو دعا کو تیری بارگاہ تک پہنچنے میں مانے ہیں, یعنی جو دعاؤں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتے, تیری بارگاہ تک پہنچنے سے روک دیتے. عزیزو دوستوں, یاد رکھیے انشاءاللہ اگلی تقریر میں آپ کو میں بیان کروں گا کہ کون سے گناہ ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو خداوند عالم کی بارگاہ تک نہیں پہنچنے دیتے. آج ہم پریشانی میں مبتلا ہیں, آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں, آج ہم اذیتوں میں مبتلا ہیں, آج بہت ساری پریشانی ہیں, قرض کی پریشانیاں ہیں, اولاد نہ ہونے کی پریشانیاں ہیں, بزنس میں نقصان ہونے کی پریشانیاں ہیں, کسی کی طبیعت خراب ہونے کی, بیماریوں کی پریشانیاں ہیں, بہت ساری دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری پریشانیاں خدا کی طرف سے ہمیں ملی. ایسا نہیں. اور انسان سوچتا ہے بھئی ہم مومن ہیں اسی لیے جو ہے شاید خداوند عالم نے اس میں پریشانی ہمیں دی. ایسا نہیں. یاد رکھیے کہ مومن اسی وقت انسان ہوگا, جیسا کہ میں نے کہا, کہ جب انسان کا عمل اور کردار درست ہوگا. اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ یاد رکھیے کہ ہم کبھی یہ نہ سوچے کہ ہمارے طرف جو پریشانیاں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں صرف امتحان کی بنا پر ہے. نہیں, بعض اوقات یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, یہ جو آج ساری کی ساری جو پرابلمس آ رہی ہیں, ممکن ہے کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی بنا پر ہوں, ہمارے اپنے اعمال کی بنا پر ہوں, ہمارے اپنے کردار کی بنا پر ہوں. ہاں یقیناً مومن کو پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے پرچہ جب ایمان کا بھرا ہی نہیں تو ہم ایگزامس میں کیسے بیٹھیں گے؟ جب ہم نے کبھی جو ہے درس میں ہم شریک ہی نہیں ہوئے, تو ہم کبھی اسکول میں گئے نہیں, ہم کالج یونیورسٹی میں گئے نہیں, تو پھر ہم امتحان کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یقیناً وہ مومن کی جس نے اپنی ساری زندگی جو خداوند عالم کی بارگاہ میں گزاری ہے, اس کے دین, اس کی شریعت, اس کے قوانین, اس کے اوامر اور اس کے نواہی کے مطابق گزاری, تو یقیناً وہ مومن ہے اور اس کے لیے امتحان ہے. لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم مومن ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, یہ تکالیف ہمارے اپنے گناہوں کی بنا پر بھی ہو سکتی. خود اس دعائے کمیل کے جملے میں جو مولا امیر المومنین نے ہمیں یاد دلایا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم, پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو مصیبتوں کو, نقمتوں کو, پریشانیوں کو نازل کرتے. کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی نہ بنا پر جو ہماری پریشانیاں اور حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی. انشاءاللہ میں آئندہ تقریروں میں احادیث کی روشنی بیان کروں کون سے گناہ ہیں جو ہمیں پریشانیوں تک لے جاتے ہیں, حتیٰ کہ موت تک ہمیں لے جاتے ہیں. ممکن ہے کہ انسان برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کی بنا پر ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے جاتے ہیں. تو مولا نے اپنی دعا میں, دعا کمیل میں, ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا, اور انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ تقریروں میں ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے. لیکن جو اہم گفتگو ہماری کہ ہمارے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کون سے گناہ ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں, کون سا کردار ہے کہ جس کی بنا پر ہماری جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ تقریر میں, آئندہ گفتگو میں وہ تمام گناہ کے جو چوتھے امام نے اسی دعائے کمیل کی شرح میں بیان کیے کہ وہ کون سے گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, ان گناہوں کو بیان کریں گے.
لیکن ہمارا اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے عزیزو دوستو، اس میں ہمارا کردار، اس میں ہمارا عمل، کہ جس کے بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بارگاہ خداوندی تک نہیں پہنچ پاتی، خداوند عالم کی بارگاہ استجابت تک نہیں پہنچ پاتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خداوند عالم نے اس کو قبول نہیں کیا. نہیں، بلکہ پہنچی ہی نہیں. جب پہنچی ہی نہیں تو قبول ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یاد رکھیے کہ جب یہ ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس ماہ مبارک میں عملکم مقبول، تمہارا عمل قبول، وہ دعاؤں مستجاب، اور تمہاری دعائیں حتمی طور پر قبول ہونا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان گزر جاتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ گناہ کہ جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کوشش کریں کہ ان گناہوں سے بچیں، ان گناہوں سے دور رہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. تو آئیے اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں، چونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور یقیناً اس مہینے میں اگر کوئی شخص بخشا نہ جائے تو وہ محروم کہلاتا ہے. لہذا آئیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ کہ جو تیرا عظیم مہینہ ہے، جو تیرا بابرکت مہینہ ہے، کہ جس کو تو نے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی، جس کی راتیں تمام دیگر راتوں سے افضل، جس کے دن تمام دیگر ایام سے افضل، کہ جس کے لمحات تمام دیگر لمحات سے افضل ہے. پروردگار یہ مہینہ ہے جس میں تو نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے، وہ قرآن کہ جو ہمارے لیے جو مینارہ ہدایت ہے، ہمارے لیے جو چراغ ہدایت ہے. پروردگار اسی ماہ مبارک میں ایک ایسی شب تو نے ہمارے لیے قرار دی ہے کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے، کہ جو 1000 مہینوں سے جو ہے افضل اور بہتر ہے. پروردگار تجھے اس ماہ مبارک ہے، اس عظیم کہ جو تیرا مہینہ ہے، اس کا واسطہ پروردگار عالم جو کوئی مومن جہاں بھی، اور بالخصوص آج کے اس دور میں جبکہ لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آج کے اس دور میں جبکہ تمام لوگ، ساری دنیا پریشان ہے ایک وائرس سے، ایک بیماری سے، پروردگار تجھے اس عظیم مہینے کا واسطہ کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں شیعان حیدر کرار بیمار ہے، ان سب کی بیماری کو دور فرما، ان سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. پروردگار اس عظیم مہینے میں ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار جو لوگ بھی اس ماہ مبارک رمضان میں تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیرے مہمان ہیں، اور پروردگار تو نے انہیں اپنا مہمان قرار دیا ہے، پروردگار ان تمام لوگوں کی جائز حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار جو لوگ اس مہینے میں تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، پروردگار یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے اعمال بہت کم ہیں، ہماری نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے، لیکن یہ ہمیں عقیدہ ہے کہ تو رؤوف ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. پروردگار ہمارے تمام ان مختصر اعمال کو قبول فرما. جو گناہ ہم سے صادر ہوئے، خواہ گناہان کبیرہ ہوں، گناہان صغیرہ ہو، پروردگار اس عظیم مہینے کے واسطے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے ان تمام گناہوں کو عفو درگزر فرما. پروردگار اس عظیم مہینے میں سب سے اہم اور سب سے ضروری، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگار تیری آخری حجت حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے آبان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.